آیا قائدین کی مرضی کی برخلاف بشرا بی بی کا یہ مبینہ فیصلہ کہ احتجاج ڈی چوک میں ہی کیا جائے کتنا درست ثابت ہوا، اور یہ بھی کہ اس پورے معاملے میں تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت کیا کھویا اور کیا پایا، کیا بشرا بی بی کا ڈی چوک جانے کا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوا یا نہیں۔ السلام علیکم، مادر ملت اسلام جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں، میں ہوں نصاب۔ جیل میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ لیے تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں پر مشتمل احتجاجی جلوس لگ بھگ 3 روز کے بعد منگل کے دوپہر اسلام آباد پہنچا تھا، اور قائدین کی جانب سے مطالبات کی منظوری تک وہاں دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم چند ہی گھنٹے بعد حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کیے جانے پر یہ پورا مجمع اس رات منتشر ہو گیا۔ چند عینی شاہدین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس آپریشن کے دوران مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں چند مظاہرین کی ہلاکتیں ہوئی۔ تاہم پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے یہ تعداد کل 278 ہے۔ تاہم اسلام آباد پولیس اور وفاقی وزراء ان دعووں کی تردید کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر عطا ترنم کا کہنا ہے کہ یہ نہ تو لاشیں گری اور نہ ہی مذاکرات ہوئے اور معاملہ حل ہو گیا۔ ہم تحریک انصاف کے رہنما کا بدستور الزام ہے کہ حکومت مرنے والوں کی تعداد کو چھپا رہی ہے اور اسپتالوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ درست معلومات جاری نہ کرے۔ دھرنے کے شرکاء کے منتشر ہونے کے فوراً بعد حکومتی وزراء کا کہنا تھا کہ اس جلوس کی قیادت کرنے والا علی امین گنڈاپور اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی موقع سے فرار ہو گئے ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ تاہم بدھ کی صبح معلوم ہوا کہ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب منصیرہ پہنچ چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس کریں گے۔ بدھ کی دوپہر جب علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب پریس کانفرنس کے لیے آئے تو بشرا بی بی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ بدھ کی رات نجی ٹی وی چینل ایئر وائی نیوز کے اینکر محمد مالک کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض نے الزام عائد کیا کہ اپنی بہن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور یہ کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ٹیم کے حفظ بیجا میں ہے۔ علی امین کی جانب سے اس الزام پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کانفرنس سے خطاب کے دوران علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ان کا دھرنا ایک تحریک ہے اور اب بھی جاری ہے، یہ اس وقت ختم ہوگا جب عمران خان اس کا اعلان کریں گے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور قائدین مختصر عرصے میں دوسری مرتبہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد سے اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا، 26ویں آئینی ترمیم واپس نہیں لی جاتی اور تحریک انصاف کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے۔ ان میں سے کسی بھی مطالبے پر حکومت سے سنجیدگی سے بات ہونے سے پہلے ہی تحریک انصاف کا یہ قابلہ واپس گیا۔ تاہم جاتے ہوئے وہ کئی سوالات بھی چھوڑ گیا۔ اس میں سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا قائدین کی مرضی کی برخلاف بشرا بی بی کا یہ مبینہ فیصلہ کہ احتجاج ڈی چوک میں ہی کیا جائے کتنا درست ثابت ہوا، اور یہ بھی کہ اس پورے معاملے میں تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت کیا کھویا اور کیا پایا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ جب پی ٹی آئی کا مرکزی مارچ خیبر پختونخوا سے روانہ ہوا تو اسلام آباد میں حکومت نے ان کو بتایا کہ انہیں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جگہ جگہ پاکستان تحریک انصاف کے مارچ کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگا کر اور پولیس تعینات کر کے رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ تاہم مارچ ان رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اسی وقت اسلام آباد میں ہلچل شروع ہوئی۔ اچانک پی ٹی آئی کے چند مرکزی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی گئی، جو ان سے ایک سے زیادہ مرتبہ ملے۔ بظاہر ان رہنمائی کے ذریعے عمران خان، حکومت اور مارچ کے قائدین کے درمیان پیغام رسانی ہوتی رہی، اور جب یہ قافلہ اسلام آباد کے نزدیک تر پہنچا تو حکومت نے عمران خان کو اسلام آباد شہر سے باہر سنجانی کے مقام پر احتجاج جلسہ یا دھرنے کی اجازت دینے کی پیشکش کی، جس کی تصدیق خود وفاقی وزیر حکمی نے بھی کی۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں نے بعد ازاں اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان اس پیشکش پر راضی ہو گئے تھے، تاہم ان کی اہلیہ بشرا بی بی نہیں مانی اور وہ آخری وقت تک ڈی چوک جانے پر بضد رہی۔ صحافی اور تجزیہ کار ماجد نظامی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اس مارچ اور دھرنے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جائے تو یہ پہلے تو یہ بات بنتی ہے کہ پی ٹی آئی بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو نکالنے میں کامیاب رہے۔ ان کے مطابق 22 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے بڑے احتجاج کے بعد سے اب تک کا پی ٹی آئی کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ بشرا بی بی کی موجودگی کی وجہ سے کارکنان نکلے اور بڑی تعداد میں نکلے، انہوں نے تقریر بھی کی، اچھی کی اور کارکنان کو لے کر چلے۔ تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے حصے میں جب بات حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اپنے مطالبات منوانے کی آئی تو وہاں بشرا بی بی بری طرح ناکام رہی۔ یہ ظاہر ہو گیا ان میں سیاسی پختگی بہت کم ہے۔ ماجد نظامی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کی ایک اچھا موقع ہوتا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ اپنے مطالبات پر حکومت کے سامنے رکھ سکتے تھے اور کچھ فائدہ لے سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔
نظامی کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان کے پاس قیادت نہیں تھی، اور جو تھی ان کے پاس بظاہر کوئی حکمت عملی نہیں تھی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخری وقت میں کارکنان نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ مگر یہاں اہم سوال یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی کا ڈی چوک جانے کا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوا یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن کرنے سے پہلے حکومتی وزراء نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی قیادت حکومت کے احتجاج کو ڈی چوک کے بجائے سنجانے منتقل کرنے کی پیشکش قبول کر چکی تھی۔ پارچ کی قیادت کرنے والی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ایسا کرنے سے انکار کیا ہے۔ مقامی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما بیرسٹر محمد علی صاحب نے بعد میں اس بات کی تصدیق بھی کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی موجودگی میں عمران خان کی ٹیلی فون پر بشرا بی بی سے بات کروائی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں سنجانی کی طرف احتجاج منتقل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بشرا بی بی اپنے اس موقع پر قائم رہی کہ مارچ کو ڈی چوک ہی جانا ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار ماجد نظامی سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے اس فیصلے کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا۔ ان کے خیال میں یہ ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی وجہ سے بشرا بی بی نے خود سامنے آنے اور قیادت کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ انہیں ڈی چوک جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے کارکنان سے جو خطاب کیے وہ بھی ٹھیک رہے، اور جس طرح انہوں نے مارچ کی قیادت کی وہ بھی ٹھیک رہا۔ تاہم حکومت سے کس طرح بات چیت کرنی ہے یا مذاکرات کرنے ہیں، اس کے لیے ان میں سیاسی تجربے اور پختگی کا فقدان نظر آیا۔ حافی اور تجزیہ نگار وجاہت محسود بھی سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ڈی چوک جانے کے فیصلے نے پی ٹی آئی کو سیاسی نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں، ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں، ان کو نہیں معلوم سیاست کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ ان کے اقدامات کی وجہ سے عمران خان کو کافی نقصان ہو چکا ہے۔ یو پی ٹی آئی کے اس بڑے احتجاج اور ایک کے بعد بھی ان کے مطالبات جو کہ تو ہیں، وہ جن توقعات کے ساتھ اسلام آباد آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اسلام آباد میں دھرنے کے لیے آئیں گے؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پوری اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ اس سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا یا یہاں پر ہی یہ بات ختم ہو جائے گی؟ اس معاملے کا اختتام کیا ہوگا؟ صحافی اور تجزیہ نگار ماجد نظامی کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کو حالیہ ناکام مارچ سے نقصان ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں ایک متفقہ حکمت عملی کی کمی نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہیں پارلیمان کے اندر رہ کر اپنی طاقت منوانی ہے یا پارلیمان سے باہر احتجاجی سیاست کرنا ہے۔ ان کے پاس حکمت عملی کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ مجید نظامی کے مطابق حالیہ احتجاج میں بھی یہ نظر آیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ مذاکرات تو ہوئے ہیں، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ مذاکرات کا امکان ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اس میں پی ٹی آئی کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ضرور ہوئی ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ موجودہ حکومت کے مینڈیٹ کا ہے، اور جب تک یہ مسئلہ رہے گا، ملک میں سیاسی حل چل رہی ہے اور اس کی اثرات معیشت پر بھی پڑے